ہم تو امام زمان کی تقلید کرتے ہیں. بدبخت کہاں کرتے امام زمان کی تقلید؟ 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہوئی. 10 ہجری 18 ذی الحج ممبر ولایت و امامت پہ رسول اللہ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا. علی مسند امامت پہ 11 ہجری 28 سفر کو رحلت پیغمبر کے بعد بیٹھے. سلسلہ چلتا رہا. علی آئے 40 ہجری میں امام حسن. امام حسن کے بعد امام حسین. 61 ہجری میں امام حسین. پھر زین العابدین. 95 ہجری میں امام زین العابدین. پھر امام محمد باقر. 114 ہجری میں امام محمد باقر. پھر امام جعفر صادق. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 329 ہجری امام تو چلے گئے غیبت کبریٰ میں. 329 ہجری میں آپ اس وقت تھے؟ امام تو غیبت کبریٰ میں چلے گئے. آپ کو کس نے حلال و حرام بتایا؟ آپ کو کس نے محمد کی شریعت بتائی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ مکتب اہل بیت کا وضو کیا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ بچہ پیدا ہو کان میں اذان کیسے دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کیسے کی جائے؟ کس نے بتایا بندہ مر جائے تو 3 پانیوں سے غسل واجب ہے؟ کس نے بتایا آب کافور کیا ہے، آب سدر کیا ہے، آب خالص کیا ہے؟ کس نے بتایا ازدواج کے لیے نکاح ضروری ہے، جدائی کے لیے طلاق ضروری ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں بھئی. میں اکثر علاقوں میں اسی زمین پہ رہتا ہوں نا. مولوی کے بغیر اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا. عجب نہیں ہے؟ باپ میرا، 100 ایکڑ رقبہ میرا، کوٹھی بھی میری، بابے کی چھوڑی ہوئی ہر شے بھی میری، اور ابے کو غسل دے وے مولوی. اور جب بات آتی ہے تو کہتا آغا سستانی کون ہے، اور حافظ بشیر کون ہے، اور ایت اللہ خامنائی کون ہے، اور نجفی صاحب کون ہے، اور فلاں کون. نہیں، مسائل شریعہ سیکھو. ٹڈو جی اسی دیویں کرنے. پھر یاد رکھ تشیع میں اطاعت کی اجازت ہے، بغاوت کی اجازت نہیں ہے. 329 ہجری امام تو چلے گئے غیبت کبریٰ پہ. کون تھا جس نے 329 ہجری سے لے کر آج 1444 ہجری تک تیرے گھر تک حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، محمد کا حلال قیامت تک کے لیے حلال، محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام. میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اور سوچو تو صحیح نا، اتنے سال گزر گئے، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، 1100 کچھ سال گزر گئے، امام کو غیبت کبریٰ میں گئے ہوئے. اب بتا سکتا ہے کہ آل محمد کی فقہ جس کے لیے محمد باقر نے کہا تھا کہ میرے نانے کے منبر پر بیٹھ کر ہماری فقہ کو بیان کیا کرو، میں تمہارے اندر وہ شیعہ دیکھنا چاہتا ہوں جو محمد باقر کے جد کی فقہ سے آگاہ ہو. بتا سکتے ہو یہ فقہ آپ کے گھروں تک پہنچانے والا کون ہے؟ نکلیے ان خولوں سے باہر، نکلیے ان مسائل سے باہر نکلیے. امام نے فرمایا تھا زرارہ میرے جد کے منبر پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں تک ہماری فقہ کو پہنچاؤ. میں محمد باقر یہ کہتا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر ہمارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے. محمد ابن مسلم ثقفی کون تھے؟ 46,000 حدیثوں کے حافظ. ہم نے تو اچھے خاصے فقیہ کو مٹی کی ڈھیریاں بچوانے پہ لگا دیا. حضرت بہلول دانا عام شخص نہیں تھا. یاد رکھو دوستو، آخری جملہ جو ایسے قبلہ آگئے اور میں زحمت سے تمام کرتا ہوں. فقہ آل بیت آپ بھی ہر بحث کرتے ہیں،
اور یاد رکھیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مسائل شرعیہ سیکھیے، پراپر سیکھیے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی اپنی محفلوں میں دیکھا ہے جو ہمارے قرب میں بیٹھتے ہیں، وہ مسائل کے اصل سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مسائل شرعیہ سیکھیے، پھر مانیے، پھر عمل کیجیے۔ جہاں دل آ جائے فتویٰ مت بدلیے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو۔ جہاں اپنا فائدہ دیکھیں تقلید مت تبدیل کیجیے۔ قابو رہیے، دین پہ، شریعت کو سمجھیے، ان ہستیوں کو فالو کیجیے جنہوں نے غیابت امام زمان میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق دین عطا کیا ہے۔ اور انہی جلیل القدر ہستیوں کو مکتب اہل بیت میں مجتہد اور مرجع کہا جاتا ہے۔ تمام مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس دین کو سمجھیے جس دین پہ آپ کا لگا کچھ نہیں اور محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ آسان نہیں تھا دوستو۔ تنہائیوں میں بیٹھا کرو، سوچا کرو کتنا خرچ ہوا ہے آل رسول کا۔ 2 چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک زہر اور ایک آگ۔ کبھی مدینہ جلا، کبھی کربلا، کبھی زہرا کا دروازہ جلا، کبھی امام صادق کا گھر جلا۔ کون سا دور تھا جس دور کے اندر آل بیت رسول نے سکھ کا سانس لیا؟ مشہور و معروف روایت ہے کہ منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا جب آدھی رات کے وقت ظالم نے امام صادق کے گھر کو آگ لگائی۔ جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق نے اپنے بچوں کو نکالا، محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ یارو مددگار دوست و انصار آ گئے۔ جب آگ بجھ گئی نا تو ایک شخص کہتا ہے میں نے امام کو چیخیں مار کے روتے دیکھا، ڈھائیں مار کے تڑپتے دیکھا۔ کہتے ہیں میں امام کے قریب گیا تھا کہ مولا کو جا کر تسلی دوں، آقا آگ بجھ گئی ہے، تیرا خانوادہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو گیا ہے، مولا پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے ادھر میرا بڑھنا تھا، میں نے امام کو کہا فرزند زہرا آگ بجھ گئی ہے، مولا تیرے بچے محفوظ، تیرا خانوادہ محفوظ۔ کہتا ہے میرا کہنا تھا، امام کی چیخ بلند ہوئی، رو کر فرمایا اوے عبد خدا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریباں جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جسے لگانے والے تو تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ اب یا مجھ سے پہلے مولانا سے سن رہے تھے استاد العلماء کا جملہ، ایک جملہ میں بھی سناتا ہوں جس کو بہت سے بزرگان علماء نے پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں سید بزرگوار سید محمد یار شاہ نقوی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اور شیعو 4 وقت ایسے ہوتے ہیں، عورت اکیلی نہ مر جانے کا خوف ہوتا ہے۔ کون سے 4 وقت؟ خدا غری کے رحمت کرے۔ فرماتے تھے پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا جب کہیں آندھی چل پڑے، چوتھا جب کسی گھر کو کوئی فوج لوٹنے آ جائے۔ پھر سید رو کے کہتا تھا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن پہ 4 مصیبتیں اکٹھی آئی ہے، ادھر آگ لگی، ادھر زلزلہ آیا، ادھر آندھی چلی، ادھر لوٹنے والے آئے اور لوٹ لوٹ کر کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اولاد
رسول کو نکلی ہے نبی زادیہ باہر، بال کھلے ہوئے تھے، اور راوی حمید ابن مسلم میں کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس کے بال کھلے تھے، ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی، اور خیمے کے اندر سے آگ کے شعلے بلند تھے، اور کہتا ہے بی بی کے چکر لگانے سے محسوس ہوا کوئی بڑا قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا۔ کہتے میں نے سوچا اللہ نہ کرے ابھی بھی خیمے میں جائے، آگ بڑی تیز ہے، اندر گئی تو جل جائے گی۔ کہتے ہیں ہائے میری سوچیں ختم نہ ہوئی، بی بی دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، اور پشت پہ ایک جوان تھا اور جسے ریتے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا اور ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا، میرا امام بیٹا میری چادر لٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔